اگر کوئی نارسسسٹ آپ کو بار بار اپنے ایکس کے ساتھ کمپیئر کرے، آپ کو بولے کہ میری گرل فرینڈ میرا بہت خیال رکھتی تھی، تم تو خیال ہی نہیں رکھتی، آپ کو بار بار یہ بتائے کہ میرا ایکس بوائے فرینڈ تو مجھے لانگ ڈرائیو پہ لے جاتا تھا، میرے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتا تھا، تم تو کچھ کرتے ہی نہیں، اور آپ کو بار بار اپنے رشتہ داروں کے ساتھ موازنہ کرے، یا آپ کو بولے کہ میری ماں تمہارے بارے میں یہ کہتی تھی، میرا باپ تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا، میری کزن تمہارے بارے میں یہ کہتی تھی، میری بہن تمہارے بارے میں یہ بات کہتی تھی۔ اچھا، اب یہ جب سچویشن ہو رہی ہوگی نا، تو آپ کی جو عزت نفس ہے نا، وہ تو تیل لینے چلے گی، کیونکہ اب آپ خود میں کمزور، کمتر اور کم علم خود کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ اپنی صلاحیتوں پہ اس ٹائم پہ شک کر رہے ہیں، اس ٹائم پہ پیچھے ہٹنے کے بجائے، خود پہ کنٹرول کرنے کے بجائے آپ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جاتے کہ نہیں، رک جا رک جا، میں ہی تیرا راج ہوں، میں ہی تیرا مولا جٹ ہوں، میں ہی تیرا جین بانڈ ہوں، واپس آ جا، دیکھ میں تیرے لیے کتنا کچھ کر سکتا ہوں۔ اب اس صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ الٹیمیٹ جا کے وہ جو نیکسٹ پرسن ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ روڈ بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ نیکسٹ پرسن آپ کو بیڈلی ٹریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ساری کی ساری غلطی تمہاری ہے، سارا کا سارا قصور تمہارا ہے، میں اس سب میں انوالو نہیں تھی، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، تم ہی تھے جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ آئی ہوں، حالانکہ آپ کی کوئی غلطی نہیں، حالانکہ آپ کا کوئی قصور نہیں، واحد ایک غلطی، ایک قصور آپ کا ہے کہ آپ نے بد نسلی، منافق، نارسسسٹ انسان سے سچی محبت کی ہے۔ یہ تمام کا تمام جو ڈرامہ ہے، اسے کہتے ہیں نارسسسٹ لوگوں کی مینوپولیشن ٹیکنیک، جو ہے ٹرائنگولیشن۔ آج ہم بات کریں گے ٹرائنگولیشن پہ، ٹرائنگولیشن کس طرح سے آپ کی زندگی پہ اثر انداز ڈالتی ہے، نارسسسٹ لوگ آپ کی زندگی میں کس طرح سے کر کے آپ پہ قابو پاتے ہیں، اور اس سے نکلنا کیسے۔